تو نیتنیاہو اگر جنگ شروع کرنا چاہتا ہے تو اس قسم کا کوئی بڑا فالس فلیگ اسے کرنا پڑے گا. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس ریجن میں کسی وقت بھی کوئی چنگاری بھڑک سکتی ہے, کوئی فالس فلیگ ہو سکتا ہے اور صورتحال خرابی کی طرف جا سکتی ہے. بہرحال امریکہ نے ایک ایران کو تجاویز کا مسودہ ایک اور بھجوایا. جو ایران نے بھیجا تھا وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اور ان کی ٹیم نے مسترد کر دیا. اب دوبارہ سے امریکہ نے تجاویز بھجوائی ہیں پاکستان کو, اور پاکستانی وہ تجاویز لے کر گئے ہیں ایرانیوں کے پاس, اور پاکستان پوری کوشش کر رہا ہے کہ ایران ان تجاویز کے ساری نہیں مانتا تو میکسیمم چیزیں مان لے, تاکہ ایک معاہدہ ایسا ہو جائے جس کے بعد معاملات نارملائزیشن کی طرف جائیں اور پیٹرولیم مصنوعات اور باقی چیزوں کی جو ترسیل ہے وہ اس ریجن کے اندر کھل جائے. پاکستان کو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ریجن میں امن آ جائے گا, پاکستان کی تھوڑی سی گڈی چڑھ جائے گی. لیکن پاکستان کا بڑا فائدہ پاکستان کو تبھی ہوگا جب پاکستان کے اندر سیاسی استحکام ہوگا, اور وہ تب تک نہیں ہوگا جب تک کہ عاصم منیر صاحب سیاسی استحکام آنے نہیں دیں گے. وہ سیاسی استحکام نہیں آنے دیں گے, کیونکہ سیاسی استحکام آتا ہے عوام کی مرضی مان لینے سے, اور وہ عوام کی مرضی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, نہ ہی ایسا لگتا ہے کہ انہیں عوام کی مرضی ماننا سوٹ کرتا ہے. بہرحال ایران کی جو سرکاری خبر رساں ایجنسی ہے اس کے بقول وہ جائزہ لے رہے ہیں ان تجاویز کا, اور ابھی تک انہوں نے جواب نہیں دیا ہے, جبکہ امریکہ کی جانب سے ابھی میڈیا خاموش ہے. جب ایران کا جواب جائے گا تو پھر امریکی میڈیا رپورٹ کرے گا کہ ایکچولی ایران نے کس قسم کا جواب دیا ہے. ویسے ایرانی میڈیا پہلے ہی خود بتا دیتا ہے. ناظرین, ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور بڑا عجیب و غریب کام کیا. ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے فیورٹ فیلڈ مارشل سے بہت متاثر ہو گیا ڈونلڈ ٹرمپ, اور ایک بڑا عجیب و غریب کام کیا. یہ کام ذرا چیک کریں آپ, یہاں پہ میرے پاس خبر ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اور اپنے اہل خانہ اور کاروبار کو, یعنی اپنے اور اپنے اہل خانہ کا جو کاروبار, اس کو ٹیکس معاملات سے متعلق جاری تحقیقات اور آڈٹ سے استثناء دلوا دیا. یعنی سمجھیں آپ, یعنی جو ٹیکس آڈٹ ہوگا نا ان کے خاندان کا, ان کی فیملی کا, ڈونلڈ ٹرمپ کا, اس سے انہوں نے اپنے آپ کو استثناء کروا لیا, اپنی فیملی کو بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے. یعنی استثناء اب سب کو چاہیے. جتنے لوگوں نے کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہوتا ہے نا, وہاں پہ وہ استثناء مانگ لیتے ہیں. تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان کے اہل خانہ اور ان کے کاروبار کو ٹیکس معاملات سے متعلق جاری تحقیقات اور آڈٹ سے ہمیشہ کے لیے استثناء مل گیا ہے. محکمہ انصاف کے ایک صفحے پر مشتمل دستاویز میں امریکی حکام کو ٹرمپ, ان کے خاندان والوں اور ان کے کاروبار کے خلاف ٹیکس دعووں پر ہمیشہ کے لیے کارروائی یا قانونی پیروی سے روک دیا گیا ہے. دیکھیں, اس قسم کی چیزیں جو بائیڈن نے بھی کی تھی, اپنے بیٹے کے لیے بھی کی تھی. بعد میں ڈونلڈ ٹرمپ آیا, اس نے ریورس کر دیا. ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر دوبارہ حکومت نہیں ملتی, یا فرض کریں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف آ جاتی ہے, امپیچمنٹ ہو جاتی ہے ان کی, اور یہ امپیچ ہو جاتے ہیں, ان کا مواخذہ ہو جاتا ہے بطور صدر, اور ایک نیا صدر آتا ہے امریکہ میں, تو وہ بھی اس استثناء کو ممکنہ طور پہ ختم کر دے گا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کا اقتدار کا اور عروج کا سورج وہ غروب ہو سکتا ہے اگر ڈونلڈ ٹرمپ اقتدار میں نہ رہا تو. ویسے ڈونلڈ ٹرمپ کے پلان لمبے ہیں. وہ تو یہ کہتا ہے کہ وہ آئین میں ایک ترمیم کرے گا اور اس کے بعد وہ لمبے عرصے تک امریکی صدر رہے گا. ایک اور بھی اس نے اپنی خواہش بتائی ڈونلڈ ٹرمپ نے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں اس وقت اسرائیل میں 99% مقبول ہوں. وہاں وزیر اعظم کے لیے میں اگر چاہوں تو الیکشن لڑ سکتا ہوں, تو اس لیے شاید میں اپنا یہ دور پورا کرنے کے بعد اسرائیل جاؤں اور وہاں سے وزیر اعظم کے لیے الیکشن لڑوں. کیسی عجیب بات ہے کہ امریکی صدر رہنے والا شخص 2 مرتبہ وہ جائے گا اور جا کر اسرائیل میں ایک چھوٹے سے ملک میں وزیر اعظم بننے کی کوشش کرے گا. یہ دیکھیں, ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش ہو سکتی ہے, اس کے دل سے وہ بات نکلی, اس نے پبلک کر دی. لیکن ایک بات آپ سمجھیں کہ اسرائیل کتنا امپورٹنٹ ہے, یہ اس کا آئیڈیا ڈونلڈ ٹرمپ کو ہے, اور وہاں کتنی طاقت ہے اس کا آئیڈیا بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو ہے. اور امریکنز تو اب کھل کر کہتے ہیں کہ نیتن یاہو نے امریکہ کو اور امریکن فوج کو استعمال کیا, اور اسرائیلی مفاد کے لیے امریکہ اپنی فوج کو میدان میں لے کر آیا, اور اسرائیل کٹ پتلی کی طرح امریکہ میں موجود لوگوں سے اپنے فیصلے کرواتا ہے. بہرحال ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایران کے سپریم لیڈر کا بھی آیا, اس سے آپ کو ذرا آئیڈیا ہو جائے گا کہ ٹیمپریچر کہاں پہ ہے. انہوں نے کہا جی ایران اس وقت 2 عالمی دہشت گرد افواج کے خلاف تاریخی مزاحمت کر رہا ہے. امریکہ کو اور اسرائیل کو انہوں نے عالمی دہشت گرد فوجیں قرار دے دیا. اور سابق صدر ابراہیم رئیسی کی ہیلی کاپٹر حادثے میں شہادت کی دوسری برسی تھی. آپ کو یاد ہوگا صدر ابراہیم رئیسی جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے, ہیلی کاپٹر کو حادثہ ہو گیا تھا. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اسرائیل کی جانب بھی اس کو موڑا جاتا ہے, واقعے کو دشمنوں کی جانب موڑا جاتا ہے کہ وہ ایران کے دشمنوں نے وہ اٹیک کیا تھا, اور وہ ایک سازش کے نتیجے میں ہوا تھا, ایجنسیوں کی کارروائی تھی. لیکن بہرحال اب اس موقع پر انہوں نے جو اپنا پیغام دیا مجتبیٰ خامنہئی نے, انہوں نے کہا جی کہ ابراہیم رئیسی کو انہوں نے خراج تحسین پیش کیا, اور جو اس وقت مشکلات ہیں ان کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ اور اسرائیل جو 2 عالمی دہشت گرد افواج ہیں ان کے خلاف ایران اس وقت
تنہے تنہا لڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا موجودہ حالات میں اسلامی جمہوریہ ایران کے حکام، ریاستی اداروں اور عوام پر پہلے سے کئی زیادہ بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ایرانی اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے آخری سانس تک لڑیں گے اور دنیا میں دہشت گردی پھیلانے والے شر انگیز ممالک کی دھمکیوں میں نہیں آئیں گے۔ ناظرین، اس ویلاگ میں بڑے اہم حقائق لے کر آیا ہوں اور شاید ایک ہی بات کروں گا اس پورے ویلاگ میں جو لاہور میں ایک بڑا خوفناک انسیڈنٹ ہوا۔ یہ واقعہ ہوا دو غیر ملکی خواتین کے ساتھ ریپ کا۔ اب اگر میں حقائق آپ کے سامنے رکھوں اور وہ ویڈیوز آپ سن لیں جو ان دو خواتین نے ریکارڈ کروائی ہیں تو آپ کے کانوں سے دھوئیں نکل آئیں گے۔ یہ واقعہ کیسے ہوا، ابھی کافی چیزیں مجھے پتہ چلی ہیں، اور یعنی جس طرح پنجاب حکومت اس وقت کوشش کر رہی ہے نا اس معاملے پر مٹی ڈالنے کے لیے، جتنا وہ زور لگا رہے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور کتنے طاقتور لوگ اس میں ملوث ہیں۔ آپ کو اگر اندازہ ہو جائے تو آپ کو گھن آنا شروع ہو جائے، خاص طور پہ شریف خاندان سے جو گند انہوں نے مارا ہے گزشتہ 2 دنوں میں۔ کہانی تو یہ پہلے سے چل رہی تھی، یہ خواتین آتی ہیں، اور یہ کیوں آتی ہیں؟ وہ اس لیے کہ یہ سنگاپور میں موجود تھی، وہاں پہ ان کی رضا ڈار سے ملاقات ہوئی تھی۔ یہ خواتین سرمایہ کاری میں دلچسپی بھی رکھتی تھیں اور کام شام کرتی رہتی تھیں، تو انہیں ایک بڑی کمپنی، جی کرپٹو کمپنی ہے، اس کے اندر ہم آپ کی انویسٹمنٹ کروا دیں گے اور یہ ہوگا تو وہ ہوگا۔ تو رضا ڈار نے ان خواتین کو گھیری ڈالی اور اس کے بعد ان خواتین کے ویزے لگوائے گئے۔ اسحاق ڈار کا دفتر استعمال ہوا ویزے لگانے کے لیے، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ رضا ڈار اسحاق ڈار کا نواسا ہے اور اسحاق ڈار وزیر خارجہ ہے پاکستان کا، اور ویزے فراہم کرنے کے لیے بڑی آسانی پیدا ہو جاتی ہے اگر ایک وزیر کے دفتر کو آپ استعمال کریں۔ تو رضا ڈار نے ان دو خواتین کے ویزے ارینج کیے، لیکن اس سے پہلے ان دو خواتین کو انسٹاگرام کے ایک اکاؤنٹ کے ذریعے سے متاثر کیا گیا۔ اس اکاؤنٹ پہ رضا ڈار، علی ڈار اور بہت سارے اور لوگوں کی فوٹویں ان کو خواتین کو دکھا کے تو ان کو قائل کیا گیا، دیکھیں جناب، اور سابق وزیر اعظم کی فوٹوز بھی کہ دیکھیں ہمارے کتنے تعلقات ہیں، ہم ایک گورنمنٹ، ہمارا جناب وہاں سکہ چلتا ہے، ہم بڑے مضبوط ہیں، آپ آئیں آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ آگے ششکے دیکھیں۔ یعنی یہی ہوتا ہے نا کہ آپ آئیں گے، آپ کو بہت پروٹوکول ملے گا، بہت انجوائے کریں گے، آپ کو بڑا مزہ آئے گا، اور ساتھ میں آپ سرمایہ کاری کریں گے تو آپ کو بڑا منافع بھی ملے گا۔ وہ خواتین تھی، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں، منافع مل رہا ہے، اور ٹکٹ بھی ہو گئے ان کے، باقاعدہ بک کروائے گئے، انہیں جناب ویزے بھی دلوائے گئے۔ پھر جب وہ اسلام آباد ایئرپورٹ میں پہنچی تو انہیں پروٹوکول ملا، اور رضا ڈار نے سیکورٹی گارڈز، باقاعدہ آگے پیچھے گاڑیاں، پورا پروٹوکول، پھر ان کو اسلام آباد کے ایک بڑے ہوٹل کے اندر رکھا گیا، پھر انہیں نتھیا گلی بھی لے جایا گیا ان خواتین کو، اور اس کے بعد انہیں لاہور لایا گیا۔ لاہور میں ان خواتین کو DHA لاہور میں ایک گھر کے اندر پہنچا دیا گیا، کافی بڑا گھر ہے، تو گھر کے اندر پہنچا دیا گیا اور وہاں پہ ان کو جرگمال بنا لیا گیا۔ اب جو خواتین کی کہانی ہے نا، وہ جن لوگوں نے سنی ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارے آنسو نہیں رک رہے جب ہم سنتے ہیں، تو ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ دو خواتین ہیں، ایک کا تعلق نیدرلینڈ سے اور ایک کا تعلق وینزویلا سے ہے، اور جو ان بے شرموں نے، بے غیرتوں نے جو وینزویلا والی خاتون کے ساتھ کیا ہے وہ ایکسپلینیبل ہی نہیں ہے، میں بتا ہی نہیں سکتا آپ کو۔ یعنی گند مارو تو اتنا مارو کہ اس کو کوئی بیان بھی نہ کر سکے، یعنی انہوں نے اس لیول کی گندگی کی جس کو یہاں میں سوشل میڈیا پہ بیان بھی نہیں کر سکتا۔ میرے بہت سارے، میری فیملی سنتی ہے میرے ویلاگ کو، اور اتنی بڑی فیملی ہے، اس میں 6 ملین سے زیادہ لوگ تو آپ ہیں، اور میرے اپنے گھر والے بھی سنتے ہیں، تو میں احتیاط سے بات کروں گا۔ انہوں نے بڑی زیادتی کی ان خواتین کے ساتھ، بڑا ظلم کیا۔ وہ دونوں خواتین جو ہیں وہ اپنے گھر والوں سے رابطے میں بھی تھی، جب وہ نکلی اس کنٹری سے تب بھی رابطے میں تھی، جب پاکستان پہنچی وہ تب بھی رابطے میں تھی، اور دوسرا ان کے کچھ اصول تھے کہ وہ لائیو لوکیشن جو ہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کرتی تھی اپنی، یہ خواتین۔ اور دوسرا جو ایک خاتون نیدرلینڈ کی رہنے والی ہے، ویسے تو یہ اسپین میں رہتی ہیں، رہائش تو انہوں نے وہاں پہ رکھی ہوئی ہے، لیکن جو نیدرلینڈ کی خاتون ہے اس نے کوڈ بھی رکھا ہوا تھا ڈچ زبان کے اندر۔ نیدرلینڈ اور جرمنی ساتھ ساتھ ہے تو وہاں پہ ڈچ زبان بہت بڑی پیمانے پہ لوگ وہاں بولتے ہیں، تو ڈچ زبان کے اندر اس نے ایک کوڈ رکھا ہوا تھا کہ اگر کبھی میں خطرے میں یا کوئی پرابلم ہوا تو جب میں آپ سے بات کروں گی تو میں یہ کوڈ بولوں گی، تو اس سے آپ سمجھ جائیے گا کہ میں ٹھیک نہیں ہوں۔ اب ان خواتین کو وہاں پہ رکھا گیا، ان کے اوپر بدترین تشدد کیا گیا، شیشے کے ساتھ ان کے ساتھ تشدد کیا گیا، پھر ان کے ساتھ جنسی طور پہ زبردستی بہت ظلم کیا گیا، زیادتی کی گئی دونوں خواتین کے ساتھ، اور متعدد مرتبہ ان لوگوں نے ظلم کیا۔ اور یعنی FIR میں کچھ بھی نہیں ہے، FIR کو اگر آپ پڑھیں نا تو FIR میں 2 نمبری ہے، اور وہ 2 نمبری ایسا لگتا ہے کہ پولیس نے جان بوجھ کر 2 نمبری کی ہے۔ FIR پہ آنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں، ان خواتین نے جب اپنی فیملی کو بتایا تو وہاں سے معاملہ ایمبیسی تک گیا اور بات کھل گئی، رولا پڑ گیا۔ جو لائیو لوکیشن تھی وہ بھی انہوں نے شیئر کر دی، 15 متحرک ہو گئی، پولیس کو کہا گیا جناب پکڑو، رولا شولا پڑ گیا، سارے ادارے متحرک ہو گئے، اور پھر جناب چھاپا مار کے خواتین کو وہاں سے بازیاب کروایا گیا۔ جب پولیس خواتین کے پاس پہنچتی ہے تو خواتین تو پولیس ہی دیکھ رہی تھی گزشتہ چند دنوں سے، یعنی جہاں یہ جاتے تھے پروٹوکول ملتا تھا، سیکورٹی گارڈ ہوتے تھے، بندے ہوتے تھے آگے پیچھے، تو انہیں پولیس پہ بھی یقین نہیں آیا، انہیں لگا یہ بھی ساری جال سازی ہے، ان کے اپنے لوگ آئے، ڈری ہوئی تھی بہت زیادہ۔ پھر پولیس نے انہیں بتایا کہ جناب آپ کی فیملی کا یہ نام ہے، یہ والا کوڈ آپ نے بولا تھا، یہ صورتحال ہے،
लिहाजा आप हम पे भरोसा करें, हम आपको आगे, हमने आपको बाजियाब करवा लिया, आप कानून के महफूज हाथों में। फिर ये खवातीन ने रोना पीटना शुरू कर दिया। इन खवातीन को वो फिर लेकर चले गए अपने साथ पुलिस वाले। फिर इन दोनों खवातीन ने वीडियो बयानात रिकॉर्ड करवाए। एक खातून जो है उसका जो बयान है वीडियो वाला, वेनेजुएला वाली जो खातून है उसका 1 घंटे और 6 मिनट का बयान है। जो दूसरी खातून है नीदरलैंड वाली, उसका जो बयान है वो 1 घंटे और 7 मिनट का बयान है। यानी 2.25 घंटे के बयानात इन दो खवातीन ने वीडियो के ऊपर रिकॉर्ड करवाए। और जब ये बयान रिकॉर्ड करवा रही थी, दोनों खवातीन ज़ारो कतार रो रही थी, इनके साथ जितना बड़ा जुल्म हुआ है। अब वो बातें जो इन्होंने वीडियो बयान में की मैं आपको नहीं सुना सकता, लेकिन मैं चले आपको एक मिसाल देता हूं। अगर आप बेहतरीन इंसानी हकूक के अलमबरदार है ना, और आप ये कहते हैं कि मावराए अदालत कत्ल नहीं होना चाहिए, और आप ये कहते हैं कि किसी भी इंसान को अदालत से बाहर मार देना बहुत बड़ा जुर्म है और आप उसके मुखालिफ हैं, और आप ये कहते हैं कि सीसीडी जो भी कर रही है वो इंतहाई गलत कदम है, वो नहीं उठाना चाहिए, तो अगर आप वो वेनेजुएला वाली खातून की वीडियो सुन लेना तो आप सीसीडी के दफ्तर के बाहर जाके हाथ जोड़ लेंगे कि इनको जान से मार दो और हमारे सामने मार दो। यानी ऐसा जुल्म तो फिल्मों में भी नहीं दिखाते जैसा जुल्म इनके साथ हो गया। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि अगर आप बेहतरीन इंसान है और आप कानून और इंसाफ के मुताबिक चलने वाले बंदे, और आप कहते हैं कभी भी मावराए अदालत कोई काम नहीं होना चाहिए, अगर आप ये वेनेजुएला वाली खातून की वीडियो सुन लें तो आप जाएंगे और आप सीटीडी के दफ्तर के बाहर खड़े होकर उनको हाथ जोड़ के कहेंगे कि आप इनको फुल फ्राई कर दें, या आप इनके नेफे में पिस्तौल तो फौरन चलाएं। ये आप करेंगे। मैं आपको शर्तिया कह रहा हूं जो हो रहा। अब नाज़रीन, ये खवातीन जो है, इनकी फैमिली के साथ इनका राब्ता करवाया गया। ये लोग तावान भी मांग रहे थे, ज्यादती भी कर रहे थे, जबर भी कर रहे थे, तशद्दुद भी कर रहे थे। तो खवातीन ने जो मुकदमा दर्ज किया ना, मुकदमे में 2 चीजें बड़ी अजीबोगरीब की गई, और उसके अंदर जो है ना वो एक डीआईजी कामरान साहब का नाम लिया जाता है कि डीआईजी कामरान फैसल साहब, ये नून लीग के बहुत करीब हैं, नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के बहुत करीब हैं, बड़े खास लोगों में से हैं शरीफ खानदान के। तो जो कामरान फैसल साहब हैं उनके बारे में ये एलिगेशन मुझे मल्टीपल सोर्सेज ने बताया कि उन्होंने एफआईआर में झोल छुड़वाए हैं। और एक और बड़ी अजीबोगरीब हरकत की, एक एसएचओ को भिजवा दिया आधी रात को कि जाके जज को उठाओ, खवातीन का फटाफट दफा 164 का बयान ले और खवातीन को हम निकालें इस मुल्क में से, क्योंकि एम्बेसी का दबाव भी आ रहा था कि जितनी जल्दी होता है खवातीन को पाकिस्तान से बाहर निकालें। अब जनाब वो एसएचओ उठता है, वो मुंह उठा के सीधा फराज जो है वो पहुंच जाता है जज साहब के अपार्टमेंट में। वो अपनी फैमिली के साथ अंदर सो रहे हैं। ये रात को ही 1:30-2 बजे के बीच में ये एसएचओ वहां पहुंचता है, दरवाजा खटखटाता है और जज साहब को देख के पहचानता भी नहीं। वो स्लीपिंग ड्रेस में बेचारे, आपको निकर पहनी होगी या कुछ और पहना होगा या धोती पहनी होगी, जज साहब जैसे भी थे। इन्होंने जाके वहां पे रोला डाल दिया, जज साहब चले जी चले, कपड़े पहने, डीआईजी से बात करें, आप चले बयान करवाने। जज साहब को गुस्सा चढ़ गया। जज साहब ने सुबह आके अदालत में पहुंचे जब सुबह, तो जजों ने हड़ताल कर दी मजिस्ट्रेट ने। उन्होंने कहा जी ये क्या बदतमीजी है, ये तुम्हारी हरकतें कौन सी है? पहले तुम लोगों के घरों में घुसते थे, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते थे, अब तुम जज के घर में घुस गए हो। वो एसएचओ घुस गया 2 कांस्टेबल लेकर। तो डीआईजी ने कहा जी अच्छा मैं मुतमईन करता हूं, मैं कोशिश करता हूं, कामरान फैसल ने, और उन्होंने मुअत्तल कर दिया। जज ने कहा नहीं मुअत्तल कोई नहीं, इसके ऊपर पर्चा दर्ज करो, ये मेरे घर के अंदर घुसा। तो फिर जनाब एसएचओ के ऊपर 452 का और 512B का जो है वो मुकदमा मुस्तफाबाद थाने में दर्ज कर दिया गया, जहां पे जज साहब का अपार्टमेंट था। तो अब ये नाज़रीन कार्रवाई पुलिस ने डाली कि आधी रात को जज को उठा के लाओ ताकि हम फटाफट खवातीन के अपनी मर्जी के 164 के बयानात करवाएं और बस निकालें, सारा मामला इधर रफा दफा करें। एक तो ये कार्रवाई डाली गई, वो उल्टी पड़ गई, जज खड़े हो गए और जजों ने स्टैंड ले लिया। फिर इन्हें माफी भी मांगनी पड़ी, मुअत्तल भी करना पड़ा, मुकदमा भी दर्ज करना पड़ा, लेकिन मामला आया गया हो जाएगा। ये एसएचओ को कुछ नहीं होगा, डीआईजी साहब इसको बचाएंगे, जिनके कहने पे डीआईजी के और एसएसपी के कहने के ऊपर उन्होंने ये सारा काम किया, तो इनको बचाया भी जाएगा, उनकी जिम्मेदारी है। अब नाज़रीन मामला एक एफआईआर का है। एफआईआर के ऊपर अगर आप देखें तो एफआईआर में 2 चीजें बड़ी अहम है। नंबर 1, बॉस का नाम नहीं है कहीं पे कि बॉस कौन है। वो खवातीन कहती हैं जी एक बॉस है जो एक और आदमी है, लेकिन बॉस कौन है पुलिस ने अभी तक नहीं बताया। पुलिस को चाहिए था ना कि जो बंदे पकड़े हैं उनको मार कूट के चपेड़े मार के पूछे कि भी बताओ बॉस कौन है, किसी भी तरीके से पूछे बताओ भी बॉस कौन है, उसका नाम लो, कौन है वो बंदा जो इतना ताकतवर है जिससे सारे डर रहे थे तुम लोग, बताओ कौन है बॉस, कैसी उसकी शक्ल है, और उसकी तस्वीर लेके फिर दिखाते खवातीन को, वहां से पूछते जी यही है, वो कहती हाँ यही है, लेकिन ये काम हम कर देंगे। वो खवातीन बाहर ही आएंगी दुनिया में कहीं ना कहीं, तो हम उन्हें वो तस्वीर दिखा देंगे बॉस की, क्योंकि बॉस कौन है वो मैं आपको आइडिया हो जाएगा। अभी नाम मैं अभी नहीं लूंगा, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा बॉस कौन है। तो नाज़रीन ये जो रज़ादार है इसके बारे में वहां पे एक जुमला लिखा गया, ओनली का लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि इसने सिर्फ धमकाया, जानबूझकर ऐसा लफ्ज इस्तेमाल किया गया ताकि तशद्दुद और जबर में से और जो बाकी जुल्म और ज्यादती है उसमें से इसको निकाला जा सके कि 4, 5, 6 दिन गुजर जाएंगे तो हम तुझे भी निकाल लेंगे, जैसे हमने जज मोहम्मद आसिफ के बच्चों को निकाला था। तो नाज़रीन ये लड़कियां जो है वो हर चीज अपने घर वालों से शेयर करती थी, इसकी वजह से इनकी बचत हुई है। फिर इसके घर वाले जो हैं वो पीछे तक पहुंचे और उन्होंने लड़कियों को बाजियाब करवाने के लिए पुलिस को जो जो उनके पास सपोर्ट थी उन्होंने दी। अब लड़कियों ने बयान रिकॉर्ड करवा दिया, एम्बेसी का दबाव था कि फौरी तौर पे इनको निकाला जाए। लड़कियों ने एक
दफा 164 का बयान रिकॉर्ड करवाया, और ये बयान आप याद रखिएगा, दफा 164 होता है कि जो आपके ऊपर बीती है ना, आप मजिस्ट्रेट के सामने खड़े होकर हल्फन आप वो बयान दे देते हैं, आप बता देते हैं कि जनाब ये हुआ, असल हकीकत ये और ये मेरे साथ किया गया, और ये बयान बड़ी अहमियत रखता है किसी भी मुकदमे में। तो दफा 164 का बयान लड़कियों ने रिकॉर्ड करवाया सगीर अहमद मजिस्ट्रेट साहब के सामने, लेकिन दफा 164 के बयानात को सील कर दिया गया। ये नहीं होता, दफा 164 का बयान सील नहीं हुआ करता, लेकिन इस दफा 164 के बयान को सील कर दिया गया। क्या वजह है? वजह क्या है? आप क्या छुपाना चाहते हैं? किसका नाम बचाना चाहते हैं? किसको सामने लाने से आप डर रहे हैं? ये सवालात उठाए जाने चाहिए और हम सबको उठाने चाहिए। और मैं लाहौर के जो सहाफी है उनसे मैं सिर्फ एक दरखास्त करता हूं, मेरे बड़े शानदार जर्नलिस्ट दोस्त हैं, वो रिपोर्ट भी कर रहे हैं। हमारे दोस्त हैं अशफाक साहब, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, हमारे हाई कोर्ट के सदर भी थे पहले, अभी भी शायद वही होंगे, मैं माजरत चाहता हूं अगर अभी भी है तो मैं भूल गया। लेकिन अशफाक भाई ने अली डार का नाम लिख दिया, जो इसाक डार का बेटा है, शायद गलती से लिख दिया होगा। अली डार का नाम एक ट्वीट में पढ़ रहा था, ये मेरे सामने पड़ी हुई है, यहां पे उन्होंने अली डार लिख दिया एक जगह पे। तो ये मैं पढ़ता हूं आपको जुमला, मुतासिरा खवातीन गैर मुल्की हैं, अली डार का मुकदमे में नामजद किया प्रोसिक्यूटर। तो अली डार का नाम गलती से शायद उन्होंने लिख दिया, लेकिन बॉस कौन है? ये कौन है बॉस? ये बहुत ताकतवर है, और ये बॉस इन सारों को डील कर रहा था, ये सारे उससे डरते थे और उससे मगलूब रहते थे, ये खवातीन ने बताया है। अब दफा 164 का बयान जो है उसको सील कर दिया गया, बिल्कुल वैसे जैसे वॉल्यूम 10 JIT का सील कर दिया गया था। जब पनामा की एक JIT बनी थी और उन्होंने बहुत सारे वॉल्यूम्स बनाए थे, तो उसमें वॉल्यूम 10 को सील कर दिया गया था कि इसको नहीं खोला जाएगा, क्योंकि अगर इसको खोल दिया तो बड़े बड़े शुरफा के नाम बाहर आ जाएंगे। तो ये जनाब जो 164 का बयान है दो खवातीन का, और ततीमा बयान, ये भी याद रखिएगा, ततीमा बयान भी पुलिस ने खुद ही मैनेज किया, ये भी मैं आपको बता दूं। और मेरी जो रिपोर्टर्स हैं लाहौर के, जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं खास तौर पे, उनसे गुजारिश है कि वो चेक करें कि ये जो बंदे अदालत में पेश किए गए ये वही बंदे हैं, सिर्फ चेक कर लें, मैं और कुछ नहीं कह रहा। इसकी तस्दीक जरूर होनी चाहिए, क्योंकि देखिए वहां पे जो मुद्दई है वो मौजूद नहीं थी, विक्टिम्स